آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی تنگ دستی کو دور فرمائے گا اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی پریشانی کو دور فرمائے گا اللہ رب العزت اس آدمی کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، آج ہمارے معاملات اس قدر ہو چکے ہیں کہ جب حالات ہم دیکھتے ہیں، جب پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اور دیگر ممالک کے اندر یہی قانون چلتا آ رہا ہے، یہی معاملات چلتے جا رہے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اس چیز کا ریٹ زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس چیز کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے تاکہ لوگ اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ جب اگر تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو مالک تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا، لیکن اگر تم لوگوں کے لیے تنگ دستی پیدا کرو گے، لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرو گے تو پھر تمہارے لیے تکلیف خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ مال دنیا کا مال، یہ تو دنیا کے اندر رہ جانا ہے۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کی تکلیفیں دور کریں، جس قدر وہ پھنستے جا رہے ہیں اگر ہم ان کی مدد کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت اپنی مدد ہم پہ نازل فرمائے گا، اللہ رب العزت ہم پہ مہربانیاں فرمائے گا، اللہ رب العزت ہم پہ کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں جب کسی چیز کی ضرورت بڑھے اور وہ مال موجود ہونے کے باوجود اسے چھپا دیا جائے، اس کی قیمت جان بوجھ کے بڑھا دی جائے کہ اب اس چیز کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ حرام کام ہے جو لوگ کر رہے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ اس چیز کی ضرورت اب بڑھ رہی ہے تو جان بوجھ کے اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب والوں کو جھونپڑیوں کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے، تو وہی خیمے کہ جن کی قیمت پہلے 10,000 تھی اب بڑھا کے 15 سے 20,000 کر دی گئی ہے۔ یہ ہماری بے حسی کا عالم ہے، یہ داد رسی کا عالم ہے۔ یہ ہم پھر انسانیت کے ناطے ہم انسانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم لوگوں کی انسانیت سمجھاتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر سے خود بخود انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات جو ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یہ سمجھیں کہ جو آج ہم لوگوں کو ذرہ برابر تکلیف دے رہے ہیں کل ہمیں اس تکلیف میں پڑنا پڑے گا خود۔ یہ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بلکہ بعد معاملات تو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ جس طرح دنیا کے اندر کسی کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح دنیا کے اندر بھگت کے پھر جانا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جن کے اندر ہم پھنستے جا رہے ہیں، لیکن ہم ان معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم کسی کا مال ہڑپ کرنے میں دیر نہیں لگاتے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جس غریب کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، جس غریب کا ہم مال ضائع کر رہے ہیں، جس کا ہم ناحق مال کھا رہے ہیں، کل قیامت والے دن اس کا ہمیں اجر و بدلہ دینا پڑے گا۔ کل قیامت والے دن ہمیں اس بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ جب اس بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کس منہ سے جواب دیں گے؟ کل قیامت والے دن جب ان معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس مال موجود تھا، تمہارے پاس یہ سہولیات موجود تھیں، تم دیکھ رہے تھے کہ فلاں فلاں علاقے کے لوگ پریشان حال ہیں، اس کے باوجود تم نے ان کی مدد نہیں کی، اس کے باوجود تم لوگوں نے ان کی طرف کوئی خیال نہیں کیا، تو کل قیامت والے دن تمہیں اس بات کا بہت بڑا اجر اور بہت بڑا بدلہ دینا پڑے گا۔ اس بات کی تمہیں پوچھ